السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ حضرات، یہ جو سورہ ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت اس صورت میں سب سے پہلے الف لام میم حروف مقطعات جس کو کہا گیا ہے، عموماً اس کے معنی عام تفاسیر میں نہیں ملتی۔ پھر ابن کثیر نام جو تفسیر ہے، اس تفسیر میں اس کے معنی موجود ہے، انا اللہ عالم، میں اللہ بہتر علم رکھنے والا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت کرتی ہے متقین کو، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے نماز کو، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کو یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت پر، واولئک هم المفلحون، اور وہی ہے فلاح پانے والا۔ حضرات، آج کا جو دور ہے، کیونکہ ارتداد کا ہر زمانے میں یا پھر کسی مخصوص زمانے میں کہو، جب ارتداد کا زور ہوتا ہے تو اللہ نہ کسی وجود کو کھڑا کرتا ہے۔ تو آج بھی دنیا میں ایک تو عیسائی یا آریہ سماجی اور دیگر مذاہب کے لوگ اسلام کے خلاف اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کو بدنام کیا جائے یا اسلام کو ختم کیا جائے، اور دوسری طرف ایتھسٹ جس کو ناستک کہتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اس نظریے کو بھی پوری قوت سے پھیلایا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو ایتھزم کے طرف کھینچا جا رہا ہے، کیونکہ سائنس ایتھزم کے جو ماننے والے ہیں لوگ ہیں، وہ سائنس کی بنیاد پر ہر فیصلے کرتے ہیں اور تجربے کے بعد ثابت ہونے پر قبول کرتے ہیں کوئی بھی بات۔ تو اس طرح اللہ کیونکہ غائب میں ہے، نظر نہیں آتا، تو بس ان کے لیے یہ ایک ایسا پلس پوائنٹ ہے دہریوں کے لیے یا ایتھزم قبول کرنے لوگوں کے لیے، جس کو ملحد کہا جاتا ہے، کہ اللہ نظر نہیں آ رہا۔ اور کسی بھی مذہبی گروہ سے جب یہ لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو ان کا فائنل کوشچن یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ مسلمان اللہ کے وجود کو کائنات کے ثبوت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ عظیم و شان کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تو اس کا جواب میں پھر وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب اس کا بنانے والا ہے تو پھر اس کا بنانے والا مطلب اللہ کا بنانے والا کون ہے؟ تو اس طرح کے دلائل رکھ کر نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے،
حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور قرآن کریم کی 90% باتیں جو بالکل واضح طور پر درست ثابت ہیں، مطلب جو پیشن گوئی کی گئی یا پھر آپ نے جو بھی باتیں بتائیں بالکل ہے نا حق ثابت ہوئے. 10% یا 20% جو باتیں ہیں وہ کچھ پیچیدہ انداز کی ہیں، یعنی جو سادے عقل والے نہیں سمجھ سکتے، تو ان باتوں کو لے کر باتیں غلط ثابت، مطلب جیسا کہ تصوف کی باتیں ہیں، اللہ کا عرش پانی پہ تھا تو پانی پہ کیسا اللہ کا عرش ہو سکتا. تو اس طرح کی دلائل رکھ کر نوجوان نسل کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے. تو یہ حقیقت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سورے میں سب سے پہلے جیسا کہ الف لام میم کہا کہ میں اللہ بہتر علم رکھنے والا ہوں، تو اور یہ جو کائنات کا جو کیونکہ وہ لوگوں کے پاس بھی ایک سوال کا جواب نہیں ہے، جو ایتھیزم کے لوگ ہیں، مطلب جو تحریہ ہیں، کہ کوئی بھی چیز ایک چیز وجود میں آتی ہے، جیسے کوئی بھی فارمولہ کے تحت مشینریز ہو یا پھر پلین ہو یا کوئی بھی چیز جب بناتے ہیں، بلڈنگس وغیرہ کچھ بھی بناتے ہیں، ایک میکانزم کے سسٹم سے کوئی چیز چلاتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے پلاننگ ہونا پڑتا ہے، پھر اس کے پیچھے کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد وہ چیز تیار ہوتی ہے. اب اس پر یہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، اس کو کوئی کام کرنے والا نظر نہیں آتا، پودے بڑے ہو رہے ہیں، درخت بڑا ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی کاریگر نظر نہیں آتا. تو اس اعتبار سے تمہاری جو بات ہے یہ مطلب یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے اسلام میں، کیونکہ اسلام کی جو تعلیمات ہے یا مطلب مذہب جو ہے وہ سائنس سے اعلیٰ ہے، یا پھر دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ سائنس وہاں تک نہیں پہنچی. سائنس اب جس قدر ترقی کرتی جا رہی ہے اس کو اسی قدر علم ہو رہا ہے. اب ہو سکتا مذہب کی جو جس قدر دلائل ہیں ان دلائل پہ اگر آگے چل کے تحقیق کرے تو ممکن ہو کہ تحقیق کر لیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بات فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی طرف سے کتاب ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پر امت مسلمہ کی جو بنیادی بات ہے وہ غیب پر ایمان لانا ہے. مثلا غیب میں اللہ ہے، غیب میں جنت اور دوزخ ہے، غیب میں قیامت کا زمانہ ہے، غیب میں فرشتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی مخلوق ہے فرشتے جو دنیا کو نظر نہیں آتے، مطلب لطیف مخلوق. ہم دیکھتے ہیں جس طرح ایک مشنری ہے، وہ جو پاور سپلائی کیا جاتا ہے، جیسے کرنٹ ہے، اس کا جو پاور سپلائی کیا جاتا ہے، تو حالانکہ پاور کا اپنا ایگزسٹنس ہے، اس کا اپنا وجود ہے، مگر نظر نہیں آتا لطیف حالت میں، بجلی جسے کہتے ہیں، کرنٹ جسے کہتے ہیں. تو نظر نہیں آنا اس کے غیر موجود ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، اس کے عدم موجودگی کی دلیل نہیں ہوتی. اور کوئی چیز ایک ترتیب سے چلنا، اب جیسا کہ ہم یہ بول رہے کہ دنیا کی جتنی بھی کائنات کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ کائنات کا نظام ایک ویل پلاننگ کے ساتھ، مطلب ایک زبردست پلاننگ کے ساتھ اس سسٹم کو فالو کیا جا رہا، تیار کیا گیا. تو وہ لوگ اس کو مطلب ثبوت پوچھتے کہ چلانے والا کون ہے، نظر نہیں آ رہا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مشین ہے، آپ تیار کر دیے، جیسا کہ اخبار ہے جو ہے نا، تو ایک فنکشن سے دوسرے فنکشن میں آ کے اخبار ایک سادہ پیپر لیا، پھر ہے نا اس میں نا وہ ایک ترتیب سے اس میں پرنٹ ہوتا رہا، پھر آخری میں فولڈ ہو کے وہ اخبار باہر نکل جاتا مشین سے. گھڑی بنا دی، گھڑی ایک کاٹا ہے جو برابر ترتیب سے پھر 12 بجے تک ٹائم میں آ جاتا. مطلب جب اس کو تیار کر دیا گیا، تیار کر دینے کے بعد وہ اپنی فنکشن کا جو کام ہے، اس کو جو کام دے دیا گیا، تو وہ کام ایک ٹائم آف پیریڈ تک
اس کو جس قدر اس کی انرجی کا جو لمٹ ہے اس انرجی تک ورک کرتے رہتا. اب ورک کرنے کے دوران جو ہے نا، ورک کرتے وقت جو ہے نا، کوئی اس کا بنانے والا کوئی کاریگر ہم کو نظر نہیں آتا، مگر اتنا تو ضرور ہے کہ وہ کام کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. ایک ہو گیا. اور دوسرا، اب یہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو بنانے والا ایک دم بنانے کے بعد جو ہے نا سسٹم چل رہا ہو، مگر یہاں پر کائنات میں یہ جو سورج کا مطلب نکلنا ہے، طلوع ہونا ہے، بارش کی ترتیب تو ایک ترتیب سے ہو رہی ہے، تو اس کو ترتیب سے مطلب ایک جو فنکشنز کام کر رہے ہیں، تو یہ بننے کے بعد کام کر رہے ہیں، مگر ہم کو نظر نہیں آ رہا نا کام بنانے والا کیونکہ گھڑی ہے تو جو بھی انسانی جو بنا وہ تو چیز نظر آ رہی اور اس کو بنا کے رکھ دیا، مگر اب یہ جو ترتیب ہے پانی بارش برسانا اور سب اناج اگانا، اس میں کوئی نظر نہیں آ رہا. تو مگر ایک چیز کیا ہے، ایک مشینری تیار ہونے کے بعد اس میں فنکشن جب کام کر رہے ہیں تو وہ پروڈکٹ جب تیار کر رہی ہے کون سی بھی مشین، تو ایک فنکشن جیسا دودھ ہے، دودھ کو ہے نا آپ بڑے بڑے فیکٹریز میں جائیں گے تو بدلتے 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 آخری میں نا ایک دودھ کا پیکٹ بن کے باہر نکل جاتا. بہت سے ایسی چیزیں ہیں. تو وہ چیز جو ہے ایک نظام بنا دینے کے بعد ایک کنٹینیو چل رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی بنانے والا اس کا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا بنانے والا ہے. اور ایک دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو سوال ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کو کسی بھی صورت سے اس بات پر ہم پیک کر لیں کہ بھئی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، بغیر بنانے والے کا سوا یہ کائنات نہیں چل سکتے، تو ان کا فوراً یہ کوشچن، کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا اسی بات پر ہے نا ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کی بنیادوں سے ہٹاتے ہیں کہ جب بنانے والا ہے تو یہ اگر یہ فارمولے کو ہم فالو کریں، مطلب فارمولے کو ایکسپٹ کر لیں کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تو پھر ایشور کا بنانے والا، پرماتما کا بنانے والا، اللہ کا بنانے والا کون ہے؟ تو اللہ کا بنانے والا کون ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک چیز، یہ جو سوال ہے اللہ کا بنانے والا کون ہے، تو یہاں پر ایک بات ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب تھوڑی دیر کے لیے ایک سوال، جو اللہ کو کس نے پیدا کیا یا پھر اللہ کو کس نے بنایا، اگر یہ سوال حل نہ ہو، کیونکہ کسی بھی مذہبی عقیدے رکھنے والے کے پاس اس سوال کا جواب نہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا، ایشور کو کس نے بنایا، پرماتما کو کس نے بنایا، تو صرف اس کا جواب یہی دیتے ہر مذہبی عقیدے والا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اور یہ لوگ بھی، کیونکہ سائنس کی بھی فلسفی یہی ہے کہ انرجی نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے نہ تو ڈسٹرائڈ، مطلب اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. انرجی کے بارے میں بھی ہے نا یہ لوگ سائنس کی دنیا ازلی مانتی ہے، مطلب ابتدائی سے مانتی ہے. اب کیونکہ اس کو کوئی چلانے والا ہے، اگر اس پہ تو اس پہ بحث کرتے ہیں کہ پھر چلانے والا ہے تو پھر انہیں کہاں رہتا، انہیں کب سے ہے، پھر اس کو بنانے والا کون، اس کو، تو یہ سب سوالوں کا جواب جو ہے نا عام مذہبی دنیا والے نہیں دے سکتے. تو ہمارا ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ بھائی جب کسی کی حکومت ہوتی ہے، کسی بادشاہ یا شہنشاہ کی حکومت ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں، مطلب انہیں اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے ماں کا نام کیا ہے، اگر اس کے بارے میں نہ بھی معلوم ہو مگر حکومت اس کی ہے تو اس کی حکومت کو قبول کرنا پڑتا عوام کو. ہم دیکھتے ہیں آج نریندر مودی ہیں، آج ہندوستان کے وزیر اعظم کہو، آپ انٹرویو لے لیجئے کسی کا بھی، جاتے جاتے روڈ پہ جاتے کسی پبلک سے کہ ہمارے ہندوستان کے پرائم منسٹر کون ہیں، تو بہت سے لوگ آسانی سے بول دیتے کہ نریندر مودی. تو ان کا پتا کا نام بتائیے، تو شاید ہی میرے خیال سے نا آپ 1% یا 2% لوگ ہی ان کے پتا کا نام بتا سکیں گے. واقعی 90% یا 95% لوگ جو ہے نا ان کے پتا کا، ماتا کے نام سے ناواقف رہتے ہیں. امریکہ کے پریسیڈنٹ کون ہیں؟ ٹرمپ ہیں، ان کے باپ کا نام بتاؤ، بتانے سے خاصر رہتا ہے. تو مطلب یہ میٹر نہیں کہ بھئی ایک بااقتدار انسان ہے، بااقتدار طاقت ہے، اس کے ماں اور باپ کا پتہ چلے تو ہی عوام جو ہے نا
اس کی حکومت کو تسلیم کرے گی یا تو نہیں کرے گی، ایسا میٹر نہیں. آج کیونکہ سائنس کی ترقی ہے، آج ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنے حکمران کا کم سے کم ٹی وی میں، اخباروں میں چہرہ صورت تو دیکھتے ہیں، مگر اگر آج سے کچھ 100 سال پیچھے اگر ہم چلے جائیں، جہاں جب ٹیلی ویژن یا پھر اخبار کی سہولتیں نہیں تھی، تو اس وقت جو ہے نا اپنے بادشاہ کا جو وقت کا جو بادشاہ ہوتا تھا اپنے اپنے ملک کا، کئی لوگ اس کی صورت دیکھے بغیر مر جاتے تھے، صرف نام ہی سنتے تھے، صورت دیکھے بغیر مر جاتے تھے. اور اس کا جو قانون تھا، اس کا جو حکم تھا، اس کے حکم کو ماننا تو لوگوں پہ لازم تھا. یعنی چند لوگوں کے جو اس کے قریب رہنے والے لوگ ہی اس کو دیکھتے تھے، باقی لوگ نہیں. ابھی بھی عموماً ہوتا، کیونکہ آج جیسا کہ نریندر مودی ہے، تقریباً 5 سال حکومت کرے، پھر دوسرا 6-7 سال، 6واں سال 7واں سال جو چل رہا ہے ان کی حکومت کا، آج تک ہم ہے نا روبرو نریندر مودی کو نہیں دیکھے. تو مگر کیونکہ اخبار ہو، یہ سب سہولتیں ہیں، آج ہم کم سے کم ٹی وی میں، اخباروں میں دیکھ سکتے ہیں. مگر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ لوگ اپنے بادشاہ کی صورت تک نہیں دیکھتے تھے، نہ اس کا پتا کا نام معلوم، اس کا بیٹے کا بھی نام، اس کی ماں کا نام بھی نہیں معلوم. مگر اقتدار ہونے کی وجہ سے اس کے قانون کو فالو کرنا پڑتا تھا. اگر قانون کو فالو نہ کرے تو برابر نہ بادشاہ کی طرف سے سزا ملتی تھی. تو اسی اعتبار سے دنیا میں اگر اس کائنات کا بنانے والے کے بارے میں اگر ہم فنڈامنٹلز جو انفارمیشن ہے، بنیادی جو انفارمیشن ہے کہ اس کا بنانے والا کون تھا، انہیں کب سے تھا، اور ہے نا اس کی رشتہ دار کیا ہے، رہنے کی جگہ کہاں ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ انفارمیشن اللہ نہیں دیا، ایشور پرماتما نے کسی کو نہیں دیا، اللہ نے نہیں دیا، تو اس سے کوئی بندہ یا اس کی جو مخلوق ہے، اس کی جو کائنات کے جو بندے ہیں، اس کے حکمرانی سے انکار نہیں کر سکتے، اس کے حکمرانی کو قبول کرنا ہی کرنا ہے. اگر تھوڑی دیر کے واسطے اگر کوئی شرط ہے، کیونکہ ہم عموماً یہ دیکھنے میں نہیں آتا کہ جب تک میرے کو نریندر مودی کے باپ کا نام نہیں معلوم، میں ہندوستان کے پرائم منسٹر نہیں مانتا، تو میرے ایسے کہنے سے وہ پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹ نہیں جا سکتا. اگر میں کہہ دوں کہ اگر نریندر مودی کا باپ کا نام مجھے نہیں معلوم، لہٰذا میں ہندوستان کا پرائم منسٹر نریندر مودی نہیں ہوتا، اگر بول دیا میں، تو میرے ایسے کہنے سے اس کا عہدہ ہٹتا نہیں، بلکہ نریندر مودی اپنے اقتدار پر اپنی کرسی برابر رہے گا. میرے ایک شخص کے انکار کرنے سے، یا میرے جیسے چند لوگ اگر انکار کر دے کہ جب تک اس کے باپ کا نام نہیں، ان کے باپ کا نام نہیں معلوم، تو ہم جو ہے نا حاکم نہیں مانیں گے. تو اسی طرح اللہ کی اگر اس کی پرسنل انفارمیشن یا پھر اس کب سے ہے، کہاں ہے، اور اس کو کس نے بنایا، یہ جو ایسے سوالات ہیں جس کا جواب عموماً جو کسی بھی مذہبی کتابوں میں نہیں ملتا، تو اگر یہ انفارمیشن ہم کو نہیں ملی، اس کے باوجود تو وہ انفارمیشن نہیں ملنے کی وجہ سے ہم اس کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، تو اس کا وجود نہیں بولتے، وہ وجود، اس کا وجود ہے ہی نہیں. ایسا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کے کہنے سے وہ اس ذات یا اللہ نہیں ہونے کا ثبوت نہیں. ہاں، تم اس کے حکومت، تم اس کے اقتدار کا انکار کر کے تم خود بخود اس کے مجرم بنیں گے، اس کے مجرم بنیں گے. کیونکہ آج جو ایتھیزم پاکستان میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، ہندوستان میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے، حالانکہ یہ جو دہریت کا جو نظریہ تھا عموماً مغربی ممالک کا زیادہ اس حصے، مغربی ممالک کے لوگ ہیں نا اس میں زیادہ ملوث تھے یا زیادہ اس سے تعلق والے تھے. پر اب دیکھتے دیکھتے مذہبی دنیا کے لوگ بھی جو ہے نا ایتھیزم کی طرف راغب ہو رہے ہیں، خود اسلام کی طرف، اسلام کو ماننے والے، بڑے عقیدت رکھنے والے بھی لوگ جو ہے نا دہریت کی طرف پلٹ رہے ہیں. مگر ذہن میں ایک بات رکھیے، کیونکہ اللہ اپنی قدرت یا اپنی طاقت، اب اگر کیونکہ ہم جب مسلمانوں کے پاس جو موٹے موٹے دلائل ہیں کہ بھئی اللہ کی جو زمین آسمان ہے، یا سورج کا نظام ہے، کہکشاں کا نظام ہے، بارش کو برسانا، سورج کو جلانا، تو ایک یہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ تو بھونڈی دلیل ہے، یہ تو اس سب ہر مولوی بولتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ چلتے رہتا. مگر یاد رکھو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود انسان کی جو باڈی فنکشن ہے، اس میں جو ترتیب ہے، ہر چیز اپنے اپنے جگہ پہ فنکشن کو سب ایک جگہ فٹ بیٹھی ہوئے. ہم کوئی خالی ایک سوئی اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں اتنا دماغ لگا کے جو ہے نا وہ سوئی تیار ہوتی ہے، اس کے مشینس تیار ہوتے ہیں،
آج جو دنیا اتنی بڑی، جیسا کہ سائنٹیفکلی جو ترقی ہوئی ہے، تو سائنٹیفکلی ترقی تو کئی انسانوں کے بھیجے لگ کے اس کے اندر اتنی ترقی ہوئی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ سائنس جو ہے صرف اللہ کا جو سسٹم ہے، نیچر، اللہ نے نیچر کو جس سسٹم سے چلا رہا ہے، یا اللہ نے نیچر کو جس سسٹم کے تحت اس کے نظام کو باقی رکھا ہے، اس کو صرف جاننا ہی سائنس ہے. اللہ کی یہ جو نظام کائنات کا جو سسٹم کو جاننا ہی سائنس ہے. سائنس کوئی نیا سسٹم مطلب نیا سسٹم ایجاد نہیں کرتی، نئے قانون ایجاد نہیں کرتی. سائنس صرف تم کو نا اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کا جو نظام ہے، اس نظام کی انفارمیشن دیتی. بھائی یہ فنکشن اس طرح سے کام کر رہا ہے، فنکشن اس طرح سے کام کر رہا ہے، فنکشن اس طرح سے کام کر رہا ہے. مگر بھائی جیسے پانی ہے، آگ ہے، آگ جلا رہی ہے، تو پھر آگ جلا رہی ہے تو سائنس بولتی کہ آگ کا کام جلانا ہے. مطلب آگ ہے نا، میٹل کو بھی جلا دیتی، ہر چیز کو بھی جلا کے پگھلا کے یا تو اس کو لکوڈ میں تبدیل کر دیتی، یا تو پھر اس کو گیس میں تبدیل کر دیتی. یہ آگ کی جو فائر ہے یا جو آگ ہے، اس کا ایک کام ہے. یہ سائنس ہم کو، کیونکہ سائنس یہ آگ کے اندر طاقت سائنس نے پیدا کری. آگ کو جلانے کی جو کیفیت ہے سائنس نے نہیں پیدا کی، بلکہ سائنس صرف اتنی انفارمیشن، وہ آگ کے اندر جلانے کی جو صفت ہے وہ اللہ نے پیدا کی، اور اس کی انفارمیشن سائنس دے رہی کہ بھئی یہ چیز جو ہے نا، آگ انسان کو جلا دیتے، ہر چیز کو جلا دیتے، ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتے. تو اس طرح پانی کا جو فنکشن ہے، پانی بھی ہے نا، جب ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے جو پانی تیار ہوتا ہے، تو یہ ایک دو گیسوں کا کمبینیشن سے پانی تیار ہوتا. تو یہ انفارمیشن صرف سائنس دیتی، مگر ہے نا ہائیڈروجن اور آکسیجن کو وہ ایک مستقل فارم میں، یعنی ہائیڈروجن کا وجود اور پھر آکسیجن کا وجود، یہ اللہ کی طرف سے ہے. پھر اس کو ایک مخصوص سسٹم سے ہے نا اس کو جوڑنے کا کام بھی، فارمولا بھی اللہ کا ہے. تو یہ اللہ کا فارمولا سائنس بتاتی. تو اس کو آج دنیا جتنے بھی لوگ ترقی کر رہے ہیں یا جو بھی ہے، تو سائنس مطلب یہ سمجھ رہے کہ بھئی سائنس کی وجہ سے ترقی ہو رہی ہے، سائنس کی وجہ سے ترقی ہو رہی. ارے سائنس تم کو جو ہے نا، یہ اللہ کو چھوڑ کر تم کو سائنس کیسے ثابت کر سکتے؟ سائنس تو تم کو ہے نا اللہ کی جو انفارمیشن ہے یا اللہ کا جو سسٹم ہے، اس کو وہ سسٹم تم کو بتا رہے. سائنس جو ہے نا اللہ کے ہٹ سے کوئی دوسری کوئی طاقت کا نام نہیں. سائنس صرف اللہ کے اس نظام کو جاننے کا یا اللہ کے سسٹم کو جاننے کا نام سائنس ہے. جیسا آگ کی صفت ہے، اب وہی آگ مذہبی دنیا کے عقیدے رکھنے والے آج دیکھو، کیونکہ محرم کے جو یہ ہوتے ہیں، مطلب محرم میں جو علاوہ جلایا جاتا ہے، جو آگ جلائی جاتی ہے، اس میں لوگ پیر رکھ کے چلے جاتے ہیں. تو اب بتائیے کون سے سائنس سے ہے نا، مطلب اب یہاں پر ہے نا آگ سائنس سے ثابت ہوتا ہے کہ آگ جلانے والی ہے، مگر ایک انسان کو نہیں جلا رہی. اور تو مطلب یہاں پہ ہے نا جو آگ جلانے کی جو صفت ہے، اس کی جو کوالٹی ہے، یہ اللہ نے دی رکھی ہے. اور وہ اللہ جب چاہا اس کو اس صفت سے روک سکتا، مطلب اس جلانے کی کیفیت سے روک سکتا. اور دوسرا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جتنے بھی طاقتیں ہیں، یعنی دنیا میں جو بھی نظام چل رہا ہے، وہ اللہ کی طرف. اب اللہ نظر نہیں آنا یہ الگ بات ہے، مگر اللہ کی طاقت سے، اللہ کے نظام سے چل رہا. ہم یہ بھی دیکھنے میں آتا کہ ایک ڈسپلن، بچے اسکول میں شرارت کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، تو وہ بچے جب تک ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی ایک وجود نہ آئے، مطلب بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کم سے کم ایک ٹیچر کی ضرورت ہے. تو وہ جیسا ہی وہ ٹیچر اگر وہاں پہ پہنچ گیا تو بچوں کی شرارت ختم، ایک ڈسپلن میں بچے بیٹھ جاتے ہیں. اور بستی میں جب بادشاہ یا حکومتیں جب ختم ہوتی ہیں، ایک حکومت ختم ہوتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے، تو بڑا فساد برپا ہوتا. لوگ ہے نا آپس میں قتل و غارت گری کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لوٹ لیتے ہیں. تو ایسے وقت جو ہے نا ایک بادشاہ، ایک حاکم جو مقرر ہوتا، تب بھی جا کے اس کا نظام جو ہے نا درہم برہم ہونے سے رک جاتا. لوگ جو آپس میں قتل غارت گری کرنے سے سب سے رک جاتے. تو ہر ایک پر آخری میں جا کے ایک وجود کھڑا ہو جاتا. ایک وجود کھڑا ہونے کی وجہ سے وہ نظام جو ہے نا مستقل چلتا. ہم دیکھتے ہیں کہ
ہم جو نظام جو چل رہا یہ اس کا نظام ہے، حکومت کا نظام ہے، اگر حکومت کے نظام میں یہ چیز نہ رہی، ایک بادشاہ کنٹرول کرنے والا نہ رہا، تو کہیں بھی نظام صحیح نہیں چلتا. اور دوسری بات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض ملک ترقی یافتہ ہوتے ہیں، بعض غیر ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں، تو اس میں اگر جائزہ لینے والا، سروے کرنے والا اگر کوئی دانشمند انسان رہا تو انہیں یہ کہتا کہ بھئی یہ جو ملک اتنی ترقی کرا اور دوسرا ملک اتنی ترقی نہیں کرا، حالانکہ دونوں بھی جو ہے نا اپنے اپنے ٹائم آف پیریڈ سے رہ رہے، یہ بھی صدیوں سے ملک بھی آباد ہے، صدیوں سے یہ ملک بھی آباد ہے، پر اس میں ترقی نہیں. تو اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کا جو ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے، جو حکومت کرنے کا جو سسٹم ہے وہ زبردست ہے. یہاں کا جو حاکم ہے، یہاں کا جو حکمران ہے، وہ اپنی عوام کو صحیح طور پہ کنٹرول کر رہا ہے، اور کسی کو لاپرواہی، سستی یا مطلب برائی میں مبتلا ہونے نہیں، مطلب اپنے کام میں برابر اس کو لگا کے رکھ رہا اور دیانتداری سے کام ہو رہا، جس کی وجہ سے ترقی میں کیا ہے کہ آدمی محنت برابر کرے اور پیسہ ہے نا ناحق، اور پیسہ جو ہے نا بالکل جو پیسہ ہے برابر خرچ کرتے رہے، پیسہ چھپا کے نہ رکھے. تو اس طرح سے کنٹرول کرنے والا اگر کوئی شخص رہا، کوئی حاکم رہا، تو اس وہ ملک ترقی کرتا ہے. اور وہ جو ملک جو ترقی نہیں کرتے، تو وہاں پہ کیا ہے، جو حکمران ہوتے ہیں وہ پیسوں کے خزانے، سرکاری خزانے کا جو پیسہ ہے وہ اپنی ملکیت بنا لے کے عوام کو نا غربت میں چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہے نا، اور ان کو جو لوگ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ کام کرو یا نہ کرو، اس پہ زیادہ سختی نہیں کرنے والے ہیں، تو جس کی وجہ سے ملک جو ہے ترقی نہیں پاتا. تو یہ چیزیں کیا ہے، انسان کو اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ حقیقت میں جو ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے تو وہ جتنا مضبوط ہوگا نظام اتنا اچھا چلے گا. تو اس میں ہر ایڈمنسٹریشن سسٹم جتنے دنیا کسی بھی ملک میں آخری میں ایک وجود پہ آ کے رک جاتا، جیسے پریسیڈنٹ کہیں یا پرائم منسٹر کہے، جو اس ملک کا سب سے آخری عہدے پہ جو بیٹھا ہوا ہے شخص ہے، اس پہ آ کے رکتا. اور وہ جتنا مضبوط رہا، عوام کو جتنی مضبوط، اگر وہ کمزور رہا عوام بھی کمزور. جیسا کہ عام طور پہ ہندو فلسفی میں یتھا راجا تتھا پرجا، جیسا راجا رہیں گے ایسا پرجا رہیں گے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایڈمنسٹریشن سسٹم کو چلانے کے لیے بھی آخری میں ایک وجود کی طاقت کی ضرورت ہے، ایک وجود کے حکم کی ضرورت ہے. تو اتنا بڑا کائنات کا جو سسٹم چل رہا ہے اور جو ہے نا یہ نظام چل رہا ہے، تو اس کو بھی چلانے والے کی ضرورت ہے. اس کو اگر چلانے والا نہ رہا تو درہم برہم ہو جاتا. تو اس پہ بھی لوگ اعتراض یہ بھی کر سکتے کہ بھئی یہ انسانوں کے لیے ہو سکتا ہے، انسان کے لیے کوئی نہ کوئی شخص کی ضرورت ہے، مشنریز کے لیے کسی شخص کی ضرورت نہیں. اگر یہ کہیں تو ایسا نہیں، مشنریز کے لیے بھی شخصوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فیکٹری ہے اور فیکٹری میں بہت سے قسم کے مشنریز ہیں، اور بس بٹن ڈال دیے چل رہے اپنے مشین میں کام کرتے جا رہے، مگر اس کو بھی ہے نا کوئی نہ کوئی اس کو آپریٹ کرنے والا، یا اس کی ہر چیز کو کمزور، اس کے مشنریز کی کچھ کمزوری ہے یا اس کو کچھ بھی فالٹ ہے، اس کو دیکھنے والا کوئی نہ کوئی میکینک وہاں پہ ضرور موجود رہتا. ہر اس میں بڑے بڑے کارخانوں میں ہو، فیکٹری میں کوئی نہ کوئی میکینک وہاں پہ موجود رہتا. کچھ بھی خرابی ہو فوراً اس کو درست کر کے اس نظام کو چلاتے رہتا. تو اس طرح جو ہے نا، کیونکہ اسلام میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں پہ ایمان لانے کا حکم دیا. فرشتے بھی اللہ کی وہ مخلوق ہے جو انسان کو نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کائنات میں، کیونکہ احادیث میں بھی ہے، اللہ بچہ جب پیدا ہوتا تو اس کے اوپر فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے. اب اگر ہم فرشتوں کی جو بات رکھیں گے تو یقیناً وہ یہی کہیں گے، مطلب دہریے لوگ، کہ یہ لوگ اندھی عقیدت ہے. تو سوال یہاں پہ یہی پیدا ہوتا کہ اندھی عقیدت ہو، چلو اندھی عقیدت تھوڑی دیر کے واسطے مان لیں گے اندھی عقیدت، مگر تمہارا بھی جو ہے نا ایک بغیر کسی ویل پلاننگ کے اتنی بڑی نظام میں کائنات چل رہی ہے، یہ بھی تمہاری اندھی عقیدت کی دلیل ہے. کیونکہ اب وہ لوگ بولتے کہ بھائی ایکسپریمنٹ کرو آپ، ہے نا، جیسا کوئی بھی چیز نے ایک طرف کر دی تو اس میں جان پیدا ہوتی ہے، کچھ چیزیں جمع کرتے تو جان پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر یہ نظام چلتے رہتا. تو کوئی بھی چیز ایک فنکشن کے تحت، ایک سسٹم کے تحت خرید کرنے کے بعد ہی وہ چیزیں پیدا ہوں گی نا. تو ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لانے والے ہیں. تو یہاں پر ایک چیز اور
ایولیوشن تھیوری، کیونکہ عموماً دہریوں کے پاس اب ہم یہ بولیں گے بھائی کہ انسان اپنے زندگی کے لیے اچھا قانون کیسا بنائے، اچھا قانون، تو وہ انسان، وہ لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو انسان کی جیسا جیسا ترقی ہوتی جائیں گی، وہ انسان اپنی ضرورت کی، اپنی ذات کی بھلائی کے لیے جو چیزیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں وہ قانون خود بخود وہ قانون اپنے لیے لاگو کر لیں گا. مطلب اس کو ہے نا قانون بنانے کی بتانے کی ضرورت نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جانور ہے نا برسا برس سے اپنی بھلائی کا قانون، یا جیسے انسان کپڑے پہن رہا ہے، اچھے جگہ سو رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو وہ چیز ان کے اندر نہیں پیدا ہو رہی، جانوروں کے اندر نہیں پیدا ہو رہی. جانور ہے نا زمانے سے ایک ہی ہے، پر انسان اچھا بن رہا، اچھے کپڑے پہن رہا، یہ سب کر رہا. تو یہ حقیقت میں یہ مذہب کی طرف کی تعلیمات کی وجہ سے انسان کے اندر سب چیزیں شعور میں آئے. اگر مذہبی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آج جو سائنس ترقی کرے، تو سائنس کی ترقی کا دور انبیاء کے بعد ہی ہے، مطلب نبیوں کے دور کے بعد ہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر سائنس کی تحقیق کے اعتبار سے اگر ہم دیکھا جائے تو لاکھوں سال پرانی دنیا ہے، ہر ہزاروں سال سے انسان آباد ہے. تو جب ہے نا انسان جو سائنس اتنی ترقی کیوں نہیں کی، تو معلوم یہ ہوا کہ سائنس تک پہنچنے کی یا سائنس کی نالج حاصل کرنے کے لیے بھی مذہبی تعلیمات کی رہنمائی میں سائنس کو جاننے کا ان کو علم ملا، سائنس کو سمجھنے کا ان کو علم ملا. اگر مذہبی تعلیمات نہیں ہوتی تو پھر یہ لوگ اسی طرح زندگی گزارتے. اگر ایولیوشن کی تھیوری کی اگر تم ایک بات کرے کہ انسان ایک زمانے سے دھیرے دھیرے ترقی کرتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر مطلب یہ ترقی کرنا صحیح بات ہے کہ زمانے کے حساب سے انسان ترقی کرتا ہے، مگر اس کی ترقی کیا ہے؟ اس کی ترقی ایک مقام پہ آ کے اللہ کی ہدایت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس مقام سے اللہ اپنی ہدایت کا سامان کرنا شروع کر دیتا. جیسا کہ چھوٹا بچہ ابتدائی زمانے میں اس کو ہے نا کالج یا یونیورسٹی میں شریک نہیں کیا جاتا. اس کی ابتدائی تعلیم کے لیے صرف ماں کی گود یا گھر کا ماحول ہی اس کی تعلیم ایجوکیشن کے لیے وہ چیز ہوتی. مگر جب اور ذرا بڑا ہو گیا تو پھر اسکول میں شریک کیا جاتا، پھر اس سے اور ذرا بڑا ہو گیا تو پھر کالج کی سہولتیں دی جاتی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اس کے ایجوکیشن کے لیے جو سامان پرووائڈ کیا جا رہا ہے، کبھی ماں کی گود، کبھی گھر کا ماحول تھا، پھر اس کے بعد اسکول، پھر اس کے بعد کالج، یونیورسٹی. تو اللہ رب العزت نے اس کی ترقی کے لیے تو یہ منازل جو ہے دھیرے دھیرے تعلیمات کرتے کرتے پھر، کیونکہ انسان کو اگر نہ معلوم ہے اس کا مقام، اس کی آخری منزل کیا ہے، تو وہ کسی بھی پوائنٹ پہ آگے بس ہے نا جی دیے ختم ہو گیا بولی جیسے بات ہوتی. مطلب ایک انسان جی رہا، کوئی کچھ بھی کاروباری اعتبار سے کسی زندگی میں جوانی پر کچھ کام کرا، پھر بڑھاپا آ گیا، کوئی کچھ کام کرا، کوئی کسی فیلڈ میں رہا، کوئی کسی فیلڈ میں رہا، اس کو اسی فیلڈ میں بڑا، کوئی کھیلنے کی فیلڈ میں، کوئی ملٹری میں، کہیں ہر کوئی اپنے اپنے پیشے کے اعتبار سے جوانی میں بہت قوت سے نا اس میدان میں ترقی کرا، اور اس کے بعد اب دھیرے دھیرے نا اس کے بڑھاپے میں موت آ گئی. تو اب کوئی بھی ہے نا یہ کنکلوژن نہیں دے سکتا کہ بھائی وہ شخص کامیاب ہے، یہ شخص کامیاب ہے، یہ شخص کامیاب ہے. انسان ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑا کام کر لیا، انسان ہونے کے اعتبار سے اپنی انسانیت کا سب سے آخری منزل پا لی، کہ کوئی بھی ہے نا اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. تو مگر اس مذہب کیا کرتا، یعنی اللہ کی طرف سے جو رہنمائی ہوتی، تو اللہ کیا کرتا ہے انسان کے آخری منزل، انسان کا آخری مقام کیا ہے وہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہدایت کو بھیجتا ہے، قرآن کو نازل کرتا. اللہ نے اپنی طرف سے نبیوں کو بھیجنا، اپنی طرف سے کتابوں کو نازل کرنا، علم کو نازل کرنا. وہ علم ملنے کے بعد ہی انسان کو اپنی مقام یا مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے. آج بھی کیونکہ اسلام نے حضرت انسان کو کیا کرا کہ اس کی آخری مقام کیا ہے، اس کے آخری منزل کیا ہے وہ بتائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا انس اور جنس کو مگر میری عبادت کے لیے. اور عبادت کیا ہے؟ حقیقت میں اللہ کے رنگ میں رنگین ہونا، مطلب اپنی ذات سے اللہ کا اظہار کرنا. تو یہاں اللہ کا اظہار کرنے سے مطلب کیا ہے؟ اپنے وجود کو اللہ میں اس قدر فنا کرنا کہ تمہارے وجود سے اللہ کی مرضی، تمہارے وجود سے اللہ کا حکم ثابت ہو. آپ جو حرکت کر رہے ہیں یہ دنیا کو یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ یہی چاہ رہا تھا، اسی وجہ سے آپ نے ایسا کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک بالکل اللہ کی ذات میں فنا تھے. آپ نے جو حرکت کی
وہ اللہ جو چاہ رہا تھا وہی حرکت کی، اور آپ کی زبان سے جو بھی باتیں نکلی اللہ جو چاہ رہا تھا وہ باتیں نکلی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ایسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں تقریباً 80% سے یا 90% کے قریب ایسی باتیں ہیں جو بالکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ پورا ہو گئی. اب چند باتیں ایسی ہیں جو اختلاف ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرمایا مگر ایسا ہوا نہیں، ایسا فرمایا ویسا ہوا نہیں. تو وہ باتوں کو لے کے حالانکہ حضور نبی کریم سینکڑوں پیشن گویاں کرے. آپ ہے نا اللہ فرماتا کہ مکے میں ہے نا آپ جب صلح حدیبیہ کے وقت آپ کو ہے نا عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، آپ کو واپس کر دیا گیا، تو اللہ فرماتا کہ آپ ضرور ہے نا مکے میں ہے نا عمرے کے لیے حج کے لیے ضرور جائیں گے، داخل ہوں گے، یہ پیشن گوئی کرے. اور حکومت کیونکہ ایران اور روما کی حکومت میں جنگ چل رہی تھی، اللہ فرماتا کہ رومی لوگ جو ہے نا آگے چل کے ایران پہ غالب آ جائیں گے. بہت سے قسم کے پیشن گویاں ہیں. تو پیشن گویا آپ کی پوری ہو رہی. اب لوگ بولتے اور پیشن گوئی تو مطلب آپ جو پیشن گوئی کے طور پہ جو باتیں فرما رہے وہ تقریباً پوری ہو رہی. چند جو باتیں ہیں جو اختلاف والی ہیں جو مطلب جو پوری ہوتی عموماً نظر نہیں آ رہی، تو اس میں کچھ کیونکہ متشابہات اور محکمات کی طرح سے بھی باتیں ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری ہے تو ملٹری والوں کی لینگویج جنرل لینگویج تو یہ ہے، مگر وہ لوگ کوڈ لینگویج میں بھی کیونکہ اس کو بات کرنے کا مشق کراتے، ٹریننگ دیتے کہ جنگ کے میدان میں اب اپنے ساتھیوں کو کچھ انفارمیشن دینا ہے، فون کے ذریعے سے کسی انفارمیشن دینا ہے، تو اس ہم سیدھی بات کریں گے بھائی یہاں پہ آپ یہاں اس طرف آ جائیے، اس طرف آ جائیے، وہاں آ جائیے، یا پھر یہاں سے وہ چیزیں بھیجے. سب چیزیں اگر ہم سیدھی زبان میں بات کریں گے تو ہو سکتا ہے اگر دشمن ہمارا سن رہا ہے وہ باتیں تو اس کو ہماری انفارمیشن مل جاتی. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، کوڈ لینگویج یوز کرتے ہیں. جیسا کہ ہے نا جیسا یہ ہیروشیما ناگاساکی کا جو ایٹم بم تیار ہو گیا تو فرسٹ جو اس ملک کے کنٹری کے جو بڑے جو پریسیڈنٹ تھا اس کو جو انفارمیشن دینے والا کیا بولا، جب ہاں کہ لٹل بوائز فیٹ مین بول کے 2 ایٹم بم کا نام رکھا گیا تھا. وہ لٹل بوائے ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو بم ڈالا گیا تو ناگاساکی میں ہیروشیما میں جو لٹل بوائے اور ناگاساکی میں فیٹ مین بول کے جو نام، تاکہ تو اس میں انفارمیشن دینے والا کیسے دے رہا، کیونکہ اس ایٹم بم کی تیاری چل رہی تھی. جب وہ سکسیس ہو گیا تو زچہ اور بچہ صحت مند ہے، یہ نہیں بتا جا رہا کہ ایٹم بم تیار ہو چکا ہے، یہ نہیں بول رہا، زچہ اور بچہ صحت مند ہے. تو یہ لینگویج کیوں یوز کر رہے ہیں؟ تو یہ سامنے والے کو کچھ اس میں پردہ رکھنا ہے. تو اس قرآن میں بھی متشابہات محکومات آیتیں ہوتی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفارمیشن میں بھی اس طرح ہے. دجال کے بارے میں آپ جو بھی انفارمیشن دیے اور بہت سی جو باتیں ہیں، کیونکہ محاوراتی جملے اب ہم جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں عموماً معاشرے میں یہ زبان چلتی ہے. کیا زبان چلتی ہے؟ دیکھیے خانم کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، یا پھر اپنا کوئی خاص دوست ہے، کوئی ہمارا یا خاص میری مدد کرنے والا ہے تو اس کو بولتا ہوں میرا رائٹ ہینڈ ہے، میرا سیدھا ہاتھ ہے. تو یہ محاورے جملہ اس میں چلتا. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ تمہارا ہاتھ ہے تو اس کو ہے نا تمہارا ہاتھ تو 4 انگلیاں، ایک انگوٹھا رہتا ایسا لمبا رہتا ہے، اس کو ہاتھ بولتے. آپ آدمی کو کیسا ہاتھ بول رہے، انسان کو کیسا ہاتھ بول رہے، تو ایک محاورتی جملہ ہے. تو قرآن بھی اس طرح کے جملے استعمال کیا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جیسے ڈاکٹری فیلڈ ہے، ڈاکٹری فیلڈ میں ایک جنرل زبان ہوتی، ایک ہے نا سائنسی زبان ہوتی. جیسا کسی کے اندر وٹامن ڈی، وٹامن بی یا وٹامن اے کسی چیز کی کمی ہے تو پیشنٹ جو جنرل کو گاؤں کا غریب آدمی ہے کہ اس کو کچھ بھی نالج نہیں، تو ڈاکٹر ہے نا اس کو تمہارے اندر وٹامن سی کی کمی ہے تو وٹامن سی کھاؤ، وٹامن اے کھاؤ، وٹامن ڈی کھاؤ کے مریض کو نہیں بولے گا. مریض کو بولے گا کہ وٹامن اے کیا ہے، گاجر کھاؤ یا مولی کھاؤ، جو اس کی جو ترکاری ہے یا پھر جو بھی غذا ہے وہ غذا کا نام بولے گا. مگر وہی بات اگر اس کے جونیئرس ہوں گے، جونیئر ڈاکٹر ہوں گے، کیونکہ سینئر ڈاکٹر کے پیچھے 2-4 جونیئر ڈاکٹر لگے ہوئے رہتے ہیں، تو انہیں معائنہ کر کے مریض کا معائنہ کر کے انہیں سائنسی لینگویج میں اپنے جونیئر ڈاکٹرز کو بولیں گے اس کے اندر یہ جو بیماری، یہ جو نشانی ہے، یہ جو علامات ہیں ان کی مریض بیماری کی، ان میں یہ چیزیں کمی ہے، مطلب وٹامن اے کمی ہے، وٹامن ڈی، وہاں پہ یہ لینگویج میں اس بات کر رہے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن اور احادیث میں بہت سی باتیں جو ہے ایسے انداز میں جو محکومات جس کو ہے نا عام لوگ نہ سمجھ سکیں، بلکہ جو اس علم میں جو مہارت رکھتے ہیں، جو اللہ سے زیادہ قربت رکھنے والے ہیں، وہ ایسی چند باتیں ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ
اسلام کے 99% باتیں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 99% یعنی 90% جو تعلیمات ہیں جو جس میں دنیا کا کوئی بھی بڑا سا بڑا فلاسفر ہو یا بڑا سا بڑا مخالف ہو کہ انسانیت کو نقصان پہنچانے والی تعلیم آپ کی زندگی سے ملی یا آپ کی سیرت سے ملی ثابت نہیں کر سکتا. ہاں چند باتیں ہیں جیسا شادیوں کا مسئلہ ہے یا پھر یہ جو پیشن گویاں ہیں جو ظاہرہ طور پہ عمل میں پوری ہوتی نظر نہیں آتی انہی کو پکڑتے کیونکہ ان کو جو ہے نا ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا ہے, دھر اسلام کو نہیں ماننا ہے اور اللہ کو نہیں ماننا ہے تو وہ لوگ اسی کمزور یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ایسا نہیں مگر دنیا میں ہے نا وہ چیزیں جو نا جو سمجھ میں نہیں آ رہی اسی چیزوں کو پکڑ کے بولتے کہ یہ ایسا ایسا ایسا. حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز میں آپ کی تعلیمات میں بنی نوع انسان کے لیے سوائے فائدے کے کچھ بھی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات میں ظلم سے روکا گیا اور جو لوگوں پہ احسان کرنے کی تعلیم دی گئی. اور اگر یہ کہیں کہ بھائی ظلم سے روکا گیا لوگوں پہ احسان کرنے کی تعلیم دی گئی تو اسلام میں سخت سے سخت سزائیں بھی دی گئی لوگوں پہ ظلم مطلب سزائیں بھی کیا وہ لوگ کیا سمجھتے کہ ظلم. حالانکہ دنیا کا کوئی ملک جو ہے آج بھی اگر انسانیت پر رحم کرنے والے لوگ ہیں تو بغیر جیل کے تم ہے نا ایک حکومت کر کے بتاؤ 1 سال حکومت کر کے بتاؤ بغیر جیل کے انسانیت پر رحم کرنے والے لوگ اور کرائم کو پوری طور پہ ختم کر کے بتاؤ بغیر پنشمنٹ کے. تو یہ چیز نہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ تم پنشمنٹ کیونکہ پنشمنٹ کا جو سسٹم ہے تم وہ پنشمنٹ دیتے دھیرے تمہارا پنشمنٹ سسٹم جو ہے نا کم اگر پنشمنٹ دیں گے یا تم جو تمہاری عقل کے اعتبار سے پنشمنٹ دیں گے تو تمہارے جو ملک میں ہے وہ کرائم کا جو پیریڈ آف ٹائم کرائم کا ہوتا وہ بہت لمبا ہوتا طویل ٹائم ہوتا. اسلام کیا کرا معلوم ہے سخت سزائیں رکھ کے شارٹ پیریڈ میں نا کرائم کو ختم کرا شارٹ پیریڈ میں کرائم کو ختم کرا. اب کیونکہ سخت سزائیں دیکھ کر لوگ حیران بھر چوری کرتے ہاتھ کاٹ دے رہے اور جو ہے نا جو بھی زنا کرتے سنسار کر دے رہے بہرحال اس طرح کیونکہ اس کے اختلافات تو یہ بہت بڑا سخت سزا. حالانکہ اب اس سزا سے بچانے والے کوئی بھی نظر نہیں آتے. آج دنیا میں اسی عذاب کو لے کے رو رہے ہندوستان ہے دوسرے ملک ہے ریپ ہو رہا اتنی ترقی ہونے کے باوجود ریپ کا جو ریٹ بتا رہے مطلب پر سیکنڈ اتنے ریپ ہو رہے ہمارے ہندوستان میں ہوئے دوسرے کنٹری میں پر سیکنڈ میں اتنا ریٹ ہو رہا. کیوں بھائی اتنی ترقی ہونے کے بعد تم کرائم ریٹ کیوں نہیں ختم کر سک رہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اور اسلام کے قانون کو دیکھ کے تمہیں انسانیت پہ ظلم ہے لوگوں پہ ظلم کر رہے. تو اللہ سب سے زیادہ بہتر علم رکھنے والا ہے اور اللہ جو بھی قانون بنایا اس سے کرائم جلدی ختم ہوتا ہے. اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دلی کو مت دیکھو. ہم دیکھتے ہیں کہ جرم کرنے والے کو سزا دینا یہ انسان کی سخت دلی کی دلیل نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو اس ظلم سے یا اس برائی میں جانے سے روکنا ہے. تو بہرحال کیونکہ لوگ تحریک کی طرف زیادہ جا رہے ہیں اور اس کانسیپٹ کو جو ہے نا یوٹیوب کے ذریعے سے پوری قوت سے پیسے خرچ کر کے کیونکہ بہت سے مسلمان حالانکہ ہندو دھرم کے ہندوستان کے جو لوگ ہیں جو دھارمک لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں انکر آریہ ایک شخص ہے وہ بھی وہ ہندو ہے مطلب ہندو یہاں کے ہندوازم کے لوگ ہندوستان کے لوگ جو مذہبی لوگ ہیں مگر وہ مسلمان جو اس حالانکہ ان مسلمان سے زیادہ لگاؤ یا محبت کا اظہار نہیں کر رہے جو مسلمان بنے ہوئے ہیں اور جو ایکس مسلم ہیں جو اسلام کو چھوڑ دیے اور دہریت اختیار کے لیے مذہب کو ہی چھوڑ دیے تو ان سے بڑی گہری عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. ارے اچھا ہوا تم اسلام چھوڑ دیے بتاؤ اسلام کی کیا کیا کمزوریاں ہیں بتاؤ اسلام کی کیا کیا کمزوریاں ہیں. ارے تم ناستکوں کو جو ہے نا اسلام کو چھوڑ دیا جو دہریہ بن گیا اس کو تم جو ہے نا صرف اسلام کو چھوڑنے کی خوشی میں جو ہے نا اس سے دوستی کرنا چاہ رہے تو کل تمہارا مذہب بھی چھوڑا دیتا انہیں تم کو بھی ناستک بنا دیتا تمہارا کو ایشور سے دور کر دیتا. تم اپنے مذہب کو تم انہیں اسلام چھوڑ دیا اس خوشی میں آپ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اب دہریت کی جو فضا ہے تو اس طرح آج معاملہ کیونکہ ہم مسلمانوں کو اللہ پر ایمان رکھنا اس واسطے ضروری ہے. اگر لوگ یہ کہیں گے بھائی اللہ نظر نہیں آ رہا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے اللہ کا قانون ہے کہ یؤمنون بالغیب کہ غیب پر ایمان رکھنا چاہیے
ٹھیک اب غیب پر ایمان رکھے تو اتنا ضرور ہے کہ ایک طاقت جیسا مذہبی عقیدے رکھنے والوں کی ایک طاقت تیار ہوتی ہے، اور پھر غیر جو مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، مذہب کی حقیقت کو، ان کی بھی ایک طاقت تیار ہو جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب یہ دو طاقتیں آپس میں ٹکرائیں گی، کیونکہ ہم اللہ ایمان رکھنے والے، تو اللہ اس وقت اپنا معجزہ ضرور بتاتا۔ ہم دیکھیں جنگ بدر کے میدان میں اللہ کو ماننے والوں کی چھوٹی تعداد تھی اور اللہ کو نہیں ماننے والوں کی بڑی تعداد تھی، بڑی طاقتور تعداد تھی۔ اللہ اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کیا کرا معلوم ہے، بڑی طاقت کو شکست دے کے بتایا۔ کیونکہ ہر دلیل کو آپ یہ بولیں گے نا ایسا ہوتے رہتا ہے، ایسا ہوتے رہتا ہے کائنات، کچھ بھی اگر ہم اللہ کی دلیل کے تو اللہ کو ماننے کے لیے کچھ بھی دلیل دیں گے آپ، تو ایسا ہوتے رہتا ہے، ایسا دنیا کا نظام ایسا چلا، خود بخود چل رہا، اللہ نہیں چلا، خود بخود چل رہا، خود بخود چل رہا، خود بخود چل رہا، خود بخود سسٹم چل رہا، خود بخود سسٹم، اس کو بنانے والا کوئی نہیں۔ تو جب یہ دلیل پہ تم اگر بار بار یہ کہتے رہیں گے تو یاد رکھو کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے اظہار کے لیے یا اپنے موجودگی کا پتہ دینے کے لیے جب ان دونوں کا مقابلہ ہوگا تو یہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ مقابلہ انہیں مذہبی عقیدے رکھنے والوں سے جیت نہیں پائیں گے۔ یہاں پہ آریہ سماجی اور بدھزم کے رکھنے والے، بدھزم کے مطلب بدھزم گوتم بدھ سے نکلا ہوئے اوتار اس زمانے کے تھے، مگر وہ لوگ کا نظریہ آگے چل کے دہریت کا نظریہ بن گیا۔ تو دہریت کا نظریہ بننے کی وجہ سے شنکر آچاری اور بدھیوں کا جو بڑا تھا وہ تیربھٹ نامی شخص تھا، تیربھٹ نامی۔ تو یہ دونوں آپس میں مباہلہ کرے، کشمیر کے جو پہاڑ ہے، ڈل جھیل جو بڑا جھیل ہے، اس جھیل میں کودے، پہاڑ پہ سے کودے وہ لوگ۔ کودنے کے بعد جو دہریہ تھا تیربھٹ وہ مر گیا اور شنکر آچاری جو تھے وہ جیت گئے۔ تو اس سے ثابت ہوتا کہ اللہ اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے آخری دلیل یہی کرتا کہ بھائی ہم مذہبی عقیدے رکھنے والے یہی بولیں گے تم نہیں مان رہے، ہم مانتے۔ اب نہیں ماننے والا ایک قانون چلانے کی کوشش کریں گا، اپنے عقل کا قانون چلانے کی کوشش کریں گے، دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گا، اور مذہب کو ماننے والا اس کو مذہب کی طرف سے جو قانون ملا اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گا۔ تو جب یہ دونوں کا جب آپس میں ٹکراؤ ہوگا تو جب اللہ ثابت کر دے گا کہ حقیقت میں اللہ ہے یا نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ انتہائی کمزور حالت سے اٹھے۔ چلو بھائی اللہ تعالیٰ ایک طاقتور، ایک بڑے شہنشاہ، ایک بڑے بادشاہ کو ہے نا اللہ نبی بنا کے کھڑا کیا تھا حضور، اور وہ اپنی طاقت اور پاور کے اعتبار سے، کیونکہ ظاہرہ طاقت تھی جس کی وجہ سے ہے نا وہ پوری دنیا میں اپنے دھرم کو، دین کو غالب کر دیا۔ تو ایسا نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی کمزور حالت سے آپ کو کھڑا کرتا ہے تاکہ دنیا کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ اپنی ذاتی طاقت سے نا دنیا میں نا اپنا دھرم نافذ کرے، بلکہ دنیا کو یقین ہو کہ ایک یہ جو ترقی جتنی بھی ہوئی اسلام کی، اس کے پیچھے کوئی نہ کسی سپر پاور طاقت کا کام تھا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ بھی سمجھتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ پیٹ کر، لوگوں کو مار توڑ دھاڑ کر، لوگوں پہ ظلم کر کے نا اپنا دھرم نافذ کر لیے۔ اگر ایسا سوچا جائے کہ ظلم سے یا طاقت سے کسی کا کوئی دھرم پھیل سکتا ہے تو منگول جو چنگیز خان دنیا میں سب سے سخت ظلم کرنے والی قوم، سب سے سخت، اس کو ہے نا یہ دنیا کی کوئی تاریخ ہے نا اس سے زیادہ سخت ظالم قوم بتا نہیں سکتے کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں تو فوج کو ختم کرنے کے علاوہ اس بستی میں جا کے عورتوں کو، بچوں کو پوروں کو ختم کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ اور مسلمانوں پہ تو کم سے کم مسلمان عورت بچوں کو تو غلام بناتے تھے، وہ دوسری ان کی کم سے کم وہ ہے، پر یہ قومیں نہیں کرتے تھے۔ مگر ان کا جو ٹینگری نامی مطلب خدا کو مانتے تھے تو ان کا دھرم نہیں پھیلا۔ اگر مذہبی عقیدے کے اعتبار سے یعنی لوگ یہ سمجھیں گے انسان تشدد سے یا قوت سے اسلام اپنا دھرم پھیلا سکتا، تو منگولوں کا دھرم سب سے زیادہ قوت سے پھیل جانا تھا دنیا میں، کیونکہ منگول سب سے زیادہ ظلم کرنے والے تھے۔ تو ایسا نہیں، کیونکہ دھرم یا مذہب اپنی یعنی انسان کو نفع دینے والی تعلیم سے ہی پھیلتا۔ کسی کے پاس ایسی مشین ہے جو انسان کو نفع پہنچانے والی ہے، تو اس شخص سے اس مشین کو ہر کوئی لینے کا ارادہ کرے گا۔ کسی کے پاس ایسی دوا ہے جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا تو ہر انسان اس دوا کو لینے کی کوشش کرے گا۔
تو ایسا ہی اسلام کے ایسے اصول ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر کوئی اس کو اٹریکٹ کر کے اس کو قبول کر رہا ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں اگر دہلیت میں کل ایک حارث سلطان بول کے ایک نوجوان ہے پاکستان کا، تو وہ ڈیبیٹ مطلب مولویوں سے اس سے ڈیبیٹ کر رہا ہو، اسلام کو چھوڑ چکا ہے حارث سلطان بول کے. تو انہیں کہا بھائی ماں سے زنا نہیں کرنا، یہ تو دھرم میں سکھائیں گا. ایک مذہبی انسان پوچھ رہا ہے کہ ماں سے، بیٹی بہن سے یا بیٹی سے زنا نہیں کرنے کا تو تعلیم ہے، وہ تو مذہب سے ملی ہے نا. تو انہیں یہ بولا کہ نہیں، کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو اپنے پیدا کی ہوئی ماں سے سیکس نہیں کرتے. اس میں مثال میں چوہوں پہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا، تو چوہے ہے نا اپنے جو پیدا کرے سے ماں سے سیکس نہیں کرتے. تو ایسے چند جانوروں کی مثال دے رہا. اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ چند جانوروں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں سے یہ نہیں کرتے، مگر ہم کو کثرت سے جو جانور ہیں تو ان کے پاس تو چیز نظر نہیں آتی. تو بہت سے کثرت سے جانور جو ہے نا وہ پیدا کرنے والے ماں سے وہ جو سیکس کرتے ہیں. تو اگر دوسرا دہریہ ان کی مثال دے کہ اگر وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے تو تم کیسا روکیں گے اس کو تم کیسا روکیں گے؟ بھائی آپ ایک مثال دے کہ چوہا نہیں کرتا اس واسطے ہم بھی اپنی ماں سے سیکس نہیں کریں گے، تو کیا پوری دنیا کے جتنے بھی ایتھسٹ ہیں اس کو چوہے کے قانون پہ چلیں گے؟ آپ نہیں کرنا بول کے نہیں چلا سکتے. تو انہیں دوسرا جو دہریہ انہیں بولے گا نہیں بہت سے دوسرے جانور بھی کرتے لہٰذا میں کرتا ہوں، تو ان کو کیسا روک سکتے؟ تو یہ کیا ہے کہ انسان جب تک اللہ کے قانون پہ نہیں آیا، اور آگے چل کے جتنے بھی ایتھسٹ قسم کے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ ہے نا برائی میں جانے کا ان کا اندیشہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ برائی میں جانے. اور برائی میں چلے بھی جائیں تو وہ لوگ جو ہے نا نیچر کو سامنے رکھ کے چلے جانے. آپ دیکھو بہت سے اگر ہے نا امریکہ میں ایک قوم ایسی تیار ہوگی جو بالکل مادر ذات برہنہ ننگے ہو جاتے، بالکل کپڑے چلے ان کے جسم میں، مرے تک بھی کپڑے نہیں. تو وہ لوگ جتنا زیادہ وہ لوگ اپنے آپ کو ہے نا نیچر سے قریب کرنا چاہ رہے تو نیچر میں جانور کپڑے نہیں پہنتے لہٰذا ہم بھی کپڑے نہیں پہنیں گے. تو ان کا حال ویسا ہو جاتا ہے. آخری میں کوئی قانون نہیں. اب لوگ بولیں گے بھائی اسلام کو ماننے والے بھی ان کے تھوڑے چند لوگوں کی مثالیں دیں گے کہ اسلام کے ماننے والے بھی وہ برائی میں ہیں، یہ برائی میں، ایسی برائی میں. مگر یاد رکھو کہ مذہب کا ماننے والے کو کسی نہ کسی صورت سے، کیونکہ وہ اگر مضبوط حکمرانی کرنے والا ہے، مذہب کو مضبوطی سے لے کے چلنے والا، اگر انہیں اقتدار پہ آ گیا تو پوری برائی ختم کر دیتا انہیں. مگر دوسرے یہ جو ایتھیزم ہے، جو ہے نا دہریت کا جو نظریہ ہے، انہیں قانوناً جو ہے نا ہومو سیکسول ہے، ہومو سیکس کو انہیں قانوناً اس کو اجازت دینا پڑتا. بھائی لوگ اس چیز کو پسند کر رہے خام، تو ہر چیز کو جو برائی اس کو قانون بنا کے برائی کو چلانا پڑتا. ان کی حکومتوں میں دہریت کے جو ذہن رکھنے والے ہیں جو چیزوں کو پسند کرتا ہے، کوئی پروف کر دیا کہ جو بھی برائی کا عمل پیش کر دیا بھائی دنیا میں جانور ننگے ہیں، بغیر کپڑوں کے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی بغیر کپڑوں کے رہتے. تو اس حکومت میں ان لوگوں کو روک نہیں سکتے. مگر مذہبی عقیدے رکھنے والا اگر کوئی اقتدار پہ آیا، حکومت پہ آیا، تو انہیں ایسی برائی کو، تم کو اگر کچھ بھی ہو مگر اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ حکم دے کے ہم روک سکتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رب حلیم.